استاذہ ہماری سوسائٹی میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کو ایجوکیشن میں ایک ایکٹیویٹی جاری ہوتی ہے کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہماری پرسنالٹی اس طرح سے ڈیولپ ہوگی کہ اگر ہم سوسائٹی میں ایک میل اور فیمیل اکٹھے موو کرنا سیکھ سکیں گے، اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے پروگرام میں ایز اے کپل جو ہے وہ شامل ہونا ہے. تو کیا یہ بھی فحش کو پھیلانے کا ذریعہ ہے؟ بہت بڑا ذریعہ ہے. یعنی اور بے حیائی کیا ہوگی کہ جس چیز پر اللہ تعالیٰ نے پابندی عائد کی ہے آپ اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیں. کیونکہ اسلام نے مرد اور عورت کا دائرہ کار الگ الگ رکھا ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ خواتین اور مرد ایک جگہ پر یعنی کام کرنا سیکھیں اور پھر اس کام کو جاری رکھیں، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جہاں سے شیطان کو اپنا وار کرنے کا موقع ملتا ہے. اگر تعلیمی اداروں کے ذریعے سے اسے سکھایا جاتا ہے تو اس کا مطلب اسے سوسائٹی میں پروان چڑھایا جائے گا. اور وہ چیز جو بچوں کے دلوں کے اندر تک اتر گئی ہے اور جن چیزوں کو تعلیم کے ذریعے سے سکھایا گیا، کیسے ممکن ہے کہ سوسائٹی کے اندر اس سے متضاد کچھ اور عمل ہو سکے؟ استاذہ جیسے اسلامک سکولز میں بھی یہ بات دیکھنے میں سامنے آئی ہے کہ ایک ہی پروگرام ہے اور اس میں گرلز بھی ہیں اور بوائز بھی ہیں، یعنی کہ اگر گرلز پرفارم کر رہی ہیں تو ساتھ میں بوائز بھی پرفارم کر رہے ہیں، اور ساتھ میں یعنی کہ پردے کا خیال بھی رکھنے کی کوشش کی گئی ہے. تو کیا ہمارے انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ فحش کو پروموٹ کرنے کا ذریعہ نہیں ہے؟ آپ کی اپنی بات میں اس کا جواب موجود ہے. نام خواہ اسلامک ہو یا نام اسلامی نہ ہو، بات ہے کام کی. یعنی فعل کیسا ہے؟ تو فعل تو ظاہر ہے کہ یہ بے حیائی والا ہے، اور بے حیائی کو پروموٹ کریں گے تو پھر کسی کے جو جی میں آئے کر گزرے. آپ بالکل بچپن میں ابتدا میں جب کسی کے ذہن میں ایسی بات ڈال دیتے ہیں تو نیچرلی یعنی آگے کی زندگی میں اس کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہو جاتی ہیں. تو بالکل ابتدائی بچپن سے ہی یہ سلسلہ یعنی اس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے. ان چیزوں کو سب لوگوں کو فیل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے دائرہ کار الگ رکھا. اگر بچیاں تعلیم حاصل کرنا چاہیں یا بچے، ان کے اپنے لیے بھی اسی چیز کی ضرورت ہے. ان کے لیے بھی یہ مناسب طریقہ کار ہے کہ وہ یعنی الگ اپنے ماحول میں رہیں گے تو ان کی صلاحیتیں زیادہ پروان چڑھیں گی اور ان کی پرسنالٹی، انڈیپینڈنٹ پرسنالٹی جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے پروان چڑھ سکے گی. استاذہ کل بھی ایک ملاقات تھی، راول پنڈی میں ہم لوگ موجود تھے، اور وہاں پہ پیرنٹس مسلسل اس تکلیف کا اظہار کر رہے تھے. ایک اسکول کے حوالے سے بات ہو رہی تھی جو کہ پاکستان کے ایک بہت مایہ ناز اسکولوں میں شمار ہوتا ہے، اور مسلسل ایک ہی خواتین کی طرف سے بات تھی کہ ٹل مونٹیسری او لیولز اے لیولز تک وہاں پر کو ایجوکیشن کا سلسلہ ہے. کیونکہ کو ایجوکیشن جاری تو کر دی لیکن اس کے بعد جو اس کے ریزلٹس آ رہے ہیں، سوسائٹی اس چیز سے بہت پریشان ہے. وہ ایک واقعہ کوٹ کر رہی تھی کہ ایک 4 سال کا بچہ، صرف 4 سال کا بچہ ایک بچی کو ویلنٹائنس ڈے کے موقع پہ گھٹنے جھکا کے پھول پیش کر رہا ہے، اور یہ ان کا اپنا دیکھا ہوا واقعہ تھا. اب وہ اس حوالے سے اسکولز جو ہیں، کیونکہ ایجوکیشن بہرحال اور انسٹیٹیوٹ ارلی چائلڈ ایج میں، ارلی برنگنگ میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ جب ہم ایک دفعہ بچوں کو اسکول بھیج دیتے ہیں تو ساری تعلیم و تربیت تو وہاں پر ہوگی. وہاں پر یہ جو سلسلہ ہے کہ جس کی وجہ سے بچے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ بچے جو ہیں اس ایج میں شاید کچھ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے، بہت چھوٹی ایج سے سب ایکٹیویٹیز وہ اکٹھے کرتے ہیں، اور یہی چیز ایسا لگتا ہے کہ سوسائٹی بڑے ہوتے تک تو تھوڑی امیون ہو جاتی ہے کہ برائی کا ایک ایکسیپٹنس لیول آ گیا پوری سوسائٹی میں. ہم نظر کی حفاظت کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہم روڈ سے گزرتے ہیں تو بل بورڈز ہیں آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف. آپ کا ایمان کہاں سے بچ سکتا ہے؟ پہلے وہ آپ کو تکلیف دیتے ہیں اور پھر آپ امیون ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے خواتین کے لباس میں بھی یہی چیز آئی کہ حیا کے معاملات بہت خراب ہوتے چلے گئے. بازو اوپر گئے تو اوپر ہی چلے گئے، پائنچے سے شلوار اٹھی تو کافی اوپر آ گئی. لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ سوسائٹی امیون سی ہو گئی ہے، ان کو فرق نہیں پڑتا کہ یہ چیز آیا بری ہے اور یہ برائی کہاں تک ایکسیپٹیبل ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں، ایمان کو بچانا
ان صورتحال میں کیسے بچایا جا سکتا ہے. اور مسلسل ایک ایسے معاشرے میں پروان چڑھنے والے بچے بڑے ہم سب اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں برائی لگتی نہیں ہے. تو اس تکلیف سے کس طرح سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ایک اٹھے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے. اصل پرابلم جو ہماری سوسائٹی کے ساتھ ہوئی وہ یہ کہ ایمان اٹھ گیا، ایمان کی فکر نہیں کی، ایمان کو صرف زبان کا معاملہ سمجھا. ایمان کے بارے میں یہ کانسیپٹ جب دیا گیا کہ ایمان گھٹنے بڑھنے والی چیز نہیں، سٹیٹک ہے، جامد ہے، اس کی وجہ سے لوگوں نے یہی سمجھ لیا کہ ہم نے زبان سے جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. جبکہ سورہ الحجرات میں رب العزت کہتے ہیں وقالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا، کہہ دو تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں. ابھی ایمان تو تمہارے دلوں کے اندر داخل بھی نہیں ہوا. تو اصل بات یہی ہے کہ ایمان کے لیے وہ فکر ختم ہو گئی سوسائٹی سے، جس کی وجہ سے بے حیائی پروان چڑھی. کیونکہ ایمان ہوتا تو حیا ہوتی. ایسی بات نہیں ہے، ایمان والے لوگ بھی بہت ہیں، لیکن اوورآل ایک میجورٹی جس طرف کو چل رہی ہے وہ ایمان کا راستہ نہیں ہے. جب ایمان کو ترک کریں گے تو ظاہر ہے کہ حیا کا دامن بھی چھوٹ جائے گا.